لندن میں موجود تھا، میرے ساتھ مریم بھی تھی. تو ہم نے درخواست کی کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، ہمارے آنے پر آپ نے جو فیصلہ سنانا ہے وہ آنے پر سنائیں، میں کورٹ میں آ رہا ہوں. لیکن انہوں نے ذرا بھی بات نہیں مانی. میں نیب کورٹ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے فیصلہ سنا دیا، مجھے 10 سال قید سنا دی، مریم کو 7 سال قید سنا دی، جائیدادیں ضبط کر لی جائیں، جرمانے بڑے بڑے جرمانے جو نا وہ ڈال دیے ہمارے اوپر. تو میری اہلیہ آخری سانسیں لے رہی تھی وہاں پر. اور میں نے کہا مریم کو، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، چلتے ہیں پاکستان سزا سننے کے بعد. میں نے کہا بالکل جاتے ہیں اور جو ہے وہ بھگتیں گے سزا. جعلی مقدمہ ہے، اللہ تعالیٰ پہ ہم اپنا معاملہ چھوڑتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم سزا سننے کے بعد یہاں بیٹھے رہیں. میرے ساتھ گئی، آخری دن تک میری اہلیہ بھی ہوش میں نہیں آئی. ان کو وہیں ہم ہسپتال میں ICU میں چھوڑ کے آئے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید پتہ نہیں مجھے ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. وہ بڑے کرٹیکل دن تھے ان کے لیے، زندگی کے لیے. تو ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا جب میں گیا یہاں سے، تو ہم بڑے خوش تھے کہ جا رہے ہیں. مقدمے کے بیچ میں سے ہمیں 1 ہفتے کی چھٹی لی ہم نے ان کی تیمارداری کے لیے. لندن گئے ہم، وہ گھر پہ تھے ان دنوں میں. تو ہم نے کہا چلیں آج شام کو جائیں گے، پہنچیں گے، ملاقات ہوگی. جب ایئرپورٹ پہ اترے تو ہمیں حسین لندن ایئرپورٹ پہ لینے آیا. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ابھی ہم ہسپتال جائیں گے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ رات کو ان کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی تو ان کو ICU میں داخل کر دیا گیا. ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ کیا بات ہو گئی. ایک دم وہاں گئے تو بے ہوش تھی. تو جو ڈاکٹر تھا وہ اپنا انگریز ڈاکٹر تھا. تو مجھے اپنا ان کے ساتھ میں نے کہا ان سے ہم ذرا بیٹھ کے بات تو کریں، پوچھیں کہ ان کی کنڈیشن کیا ہے. تو بے ہوش تھی. تو کہنے لگا شی ہیز 1% چانس آف سروائیول، 1%، اور 99% یہ کہ یہ نہیں سروائیو کریں گی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اوپر بیتی ہوگی. تو ہم وہاں پہ 1 ہفتے کے لیے گئے، لیکن ان کی طبیعت بہت چونکہ خراب تھی تو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا اور بھی. تو ہم تقریباً 1 مہینہ پھر وہاں رہے. 1 مہینے میں وہ ہوش میں نہیں آئیں، اور پھر یہاں سزا سنتے پر واپس آ گئے. جس دن واپس آئے تو اطلاع ملی کہ وہ ہوش میں آ گئی ہیں. لیکن وہ ہوش میں آنا نہ آنا ہمارے لیے تو ایک ہی برابر تھا، کیونکہ ہمارا ان سے کوئی پھر رابطہ نہیں ہو سکا، سوائے کہ جیل سے میں ہفتے میں ہم 1-2 مرتبہ ٹیلی فون پہ جو پرمیشن ملتی ہے قیدیوں کو تو وہ اویل کرتے تھے، تو اس سے بات ہوتی تھی ان سے. لیکن وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. لیکن ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ ریکور کر رہی ہیں. بہرحال وہ اچانک پھر اپنا طبیعت ان کی ناساز ہوئی. ان کو پھر دوبارہ ICU میں داخل کر دیا گیا تقریباً 3 مہینے بعد. ان 3 مہینوں میں ہم جیل وہاں پہ اڈیالہ میں تھے. تو وہاں ایک عجیب داستان ہے، وہ میں داستان سنانا چاہ رہا تھا. پہلی بھی آپ نے سنی ہے، لیکن وہ ایک بڑی معنی خیز قسم کی داستان ہے جو بار بار میری توجہ ادھر جاتی ہے اور میرے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں، بار بار نکلتی ہیں. کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ میں بار بار کیوں بات کرتا ہوں، لیکن کرنی پڑتی ہے. یہ باتیں یاد رہتی ہیں اور زندگی بھر یاد رہیں گی، یہ نہیں بھول سکتی. یہ وہ زخم ہے جو کبھی بھریں گے نہیں. اور جیسے میں نے لاہور آ کے یہ کہا تھا 21 اکتوبر کو کہ میں کسی انتقامی جذبے سے یہاں نہیں آیا.
میں نہیں چاہتا کہ کوئی انتقام لیا جائے، لیکن حساب تو لینا بنتا ہے. یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ایسا کیا کیوں اس ملک کے ساتھ. میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا، لیکن سزا، اصل سزا تو پاکستان کے عوام کو ملی ہے، جن کے لیے آج اس زمانے کی 4 روپے کی روٹی آج 15 روپے کی، 20 روپے کی ہو گئی، جن کے لیے 50 روپے کی چینی آج نہ جانے 150 روپے کی ہو گئی. اس زمانے کی بجلی آج اتنے مہنگے بل ہو گئے کہ بل ادا نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی کہ ہمارے قوم کے بچے اسکول نہ جا سکیں. اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی کہ ان کے 2 وقت کا کھانا نہ میسر ہو سکے. کیا سزا اس سے بڑی ہو سکتی ہے کہ وہ بیچارے یہی سوچتے رہیں کہ ہم اس مہینے کے اندر اپنے بچوں کی فیس اسکول کی کیسے ادا کریں. اگر ہم نے بل دینا ہے بجلی کا تو فیس نہیں دی جا سکتی، اور اگر فیس دینی تو بل نہیں دیا جا سکتا، اور اگر بل دیں گے تو کرایہ مکان جو مالک مکان ہے وہ نکال کے باہر پھینکے گا. یہ حال ہے ہمارے ملک کا، قوم کا. اس وقت لاکھوں لوگوں کو اس وقت روزگار مل رہا تھا، اور کروڑوں غربت کی لکیر سے اوپر آ رہے تھے، غربت سے بھی نکل رہے تھے. سزا مجھے نہیں ملی، مجھے تو ایک فرد کے طور کے اوپر سزا ملی، ہمارے خاندان کو ملی، ہماری پارٹی کو ملی، لیکن اصل سزا پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو ملی جو آج روٹی کو ترستے ہیں. میں نے خود دیکھا ویڈیو کے اندر کہ روٹی لوگ تقسیم کر رہے ہیں، اور 100 خواتین اور بندوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں صرف روٹی لینے کے لیے، مفت. پہلے ایسے منظر کبھی نہیں ہم نے دیکھے تھے، لیکن آج دیکھ رہے ہیں. اگر آپ چاہیں تو میرے فون پہ ہے ایسے، میں ویڈیوز سنبھال کے رکھ لیتا ہوں، کبھی کبھی دیکھتا بھی ہوں اپنے آپ کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ ہماری قوم کا حال ہو چکا ہے، اور ہم نے مل کے اس قوم کو اس حال سے باہر نکالنا ہے. یہ یاد رکھنے کے لیے اور یہ اپنے آپ کو سبق سکھانے کے لیے. اگر کہتے ہیں تو میں وہ اسکرین پہ میں وہ سینز آپ کو ابھی دکھا سکتا ہوں.